تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شیعہ جا رہا تھا ٹرین میں صحیح ہے ٹرین میں جا رہا تھا تو ٹرین کا ڈبہ وہ چھوٹا سا ڈبہ تھا تو سامنے والے سیٹ پہ وہاں پہ کوئی متعصب بیٹھا تھا مولوی, داڑھی لمبی, گردن موٹا, پیٹ بڑا. تو مولوی صاحب کو پتہ چل گیا کسی طریقے سے کہ سامنے والا شیعہ ہے, ٹھیک ہے نا. شاید اس کے ہاتھ میں انگوٹھی عقیق دیکھا, کچھ دیکھا, اس کو اندازہ ہو گیا کہ شیعہ ہے, داڑھی بھی چھوٹی ہے, مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شیعہ ہو. تو سفر لمبی ہے تو شیعہ نے بات کرنے کی کوشش کی, تو کیونکہ وہ سامنے والا جو مولوی ہے اس کو بری نظروں سے دیکھ بات بھی نہیں کر رہا, بھئی اس نے بات کرنے کی آہستہ کوشش کی کہ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ, ٹھیک ہیں. وہ اس نے ایسے کوئی شارٹ کٹ جواب دے دیا جو دوستانہ جواب نہیں ہوتا نا. چلے پھر شیعہ نے بات کرنے کی کوشش کی, اچھا مولانا صاحب آپ کا نام کیا؟ تو وہ مولوی صاحب کا جو بھی نام تھا نا اس نے اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ شیعہ ہے, گمان ہو گیا. تو اس نے اس کو ستانے کے لیے کہ اب تجھے میں تنگ کروں, خوب تجھے تکلیف دلاؤں, بولا عمر, ایسے تیز میں بولا عمر, ٹھیک ہے نا, تو غضب سے عمر. تو شیعہ نے کچھ نہیں بولا, جواب نہیں دیا. تو اس کو یہ توقع تھی کہ شاید کچھ بولے گا, اس کو برا لگے گا, کچھ کہے گا. شیعہ نے کچھ نہیں بولا. تو مولوی صاحب نے دیکھا کس نے کچھ نہیں بولا, تو پر آپ کا نام کیا ہے؟ تو شیعہ نے کیا جواب دیا؟ افلا. مولوی کا چہرہ لال ہو گیا بھائی, ٹھیک ہے, مولوی کا چہرہ لال ہو گیا, پتہ اندازہ ہو گیا کہ کیا ہے, اس نے بولا کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ کہہ نہیں سکا, کچھ کر نہیں سکا اس نے. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف شیعہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف